مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے خدا کی راہ پر خدا کے راہ کی تعلیم دے سکتے ہیں، اور خدا کے راہ کی تعلیم، خدا کی شریعت کی تعلیم، خدا کے حکموں پر چلنے کی تعلیم اپنے بچوں کو دینا بائبل مقدس کے اکارڈنگ کیوں ضروری ہے۔ اور آج ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب، اس کے 18 باب اور اس کی 19 آیت میں سے ہم دیکھیں گے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کریں، تاکہ جو کچھ خداوند نے ابراہیم کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کرے۔ کلام خدا کے پڑھے، سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ آیات خداوند جو خود کلام فرما رہے ہیں، جب خدا نے اپنے بندہ ابراہیم کو چنا تو ان کو بہت سی قوموں کا، امتوں کا اور زمین کے انتہائی حصے دینے کا، یعنی کہ خدا نے برومند کرنے کا، بلیس کرنے کا، برکت دینے کا وعدہ فرمایا۔ اور وعدہ فرمانے سے پہلے خدا نے انہیں حکم دیا کہ جس پر چلیں گے، اگر وہ حکم کی تابع داری کریں گے تو خدا برکات کا نزول فرمائے گا۔ جب خدا نے اپنے بندہ ابراہیم کو اپنے تابع داری میں، اپنی فرما برداری میں دیکھا، حکموں کی پیروی کرتے ہوئے جب وہ اپنے گھر سے نکل پڑتے ہیں، اپنی زاد بوم کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے علاقہ کو، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو، اپنے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، تو تب آسمان کا خدا ان کی زندگی میں برکات رکھتا ہے۔ اور وہ برکات اس قدر زیادہ تھی کہ روح زمین پر ان کی مانند کوئی دوسرا شخص نہیں تھا۔ اور جب خدا نے ان کو بڑھایا، ان کو ترقی دی، ان کو سرفراز کیا، تو اس کے بعد خدا نے اپنا نام زمین پر رکھتے ہوئے یہ کام نسل در نسل کیسے جو ہے وہ ترقی پاتا جائے، خدا کا نام بڑھتا جائے، خدا کا نام پھیلتا جائے اور تمام لوگ خدا کے نام سے روشناس ہوتے جائیں، خدا نے اس کلام پر قائم رہنے کے لیے مقدس ابراہیم کو ایک پیغام دیا کہ وہ یہ راہ، اس شریعت کی باتوں کو، ان احکام کو اپنے بچوں میں بھی ٹرانسفر کریں۔ یعنی کہ اگر ایز اے پیرنٹس، اگر وہ ماں باپ خود خدا کی راہ پر چل رہے ہیں، تو آج ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس راہ کی تعلیم دیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کریں۔ یہ خدا اپنے لوگوں پر بھروسہ دکھاتے ہوئے، خدا اپنے لوگوں پر یقین دلاتے ہوئے دوسرے لوگوں کو یہ بات فرماتا ہے کہ مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں کہ میرا بندہ کیا کرے گا۔ تو آج ہر ایک ماں باپ سے، ہر ایک جو روح زمین پر خدا کی پیروی کرتے ہوئے لوگ ہیں، ان سب سے خدا کا سوال ہے کہ کیا خدا آپ کے بارے میں جانتا ہے؟ کیا خدا آپ پر بھی بھروسہ کرتا ہے کہ کیا وہ تعلیم جو آپ نے خود خدا سے پائی ہے، کیا آپ اپنے بچوں کو دے پا رہے ہیں؟ آج بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا ابراہیم کے بارے میں جانتا تھا، اور جاننے کی وجہ کیا تھی؟ ان کی تابع داری، ان کی فرما برداری، ان کا خدا کی محبت میں سرشار ہو کر خدا کے لیے اپنی دنیاوی چیزوں کو ترک کر کے اس کے حکم کے پیچھے چلنا، اس کی راہوں پر چلنا، اپنا سب کچھ اس کے نام پر قربان کرنے کے لیے بے دریغ وہ خدا کی راہ پر چلے ہیں۔ تو یہ تھا خدا کا ان کے بارے میں
ईमान, अपने बंदा पर भरोसा कि मैं जानता हूँ कि मेरा बंदा कैसा है और वो कैसे अपनी नस्ल को भी, अपने बच्चों को भी, अपने बेटों को भी इस राह की तालीम देगा। तो आज खुदा का ये भरोसा, खुदा का ये ईमान हम पर भी होना चाहिए। आज एज अ पेरेंट्स हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बेटों को भी, अपने बच्चों को भी ये तालीम दें कि वो क्या करें, खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें। खुदा ने यहाँ पर दो बातों का जो है वो ज़िक्र किया है कि खुदा की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें, यानी कि अदल भी करना है और इंसाफ भी करना है, किसी की हक तलफी नहीं करनी। ये खुदा हम सब से चाहता है, हमारी औलादों से चाहता है, हमारे बच्चों से चाहता है कि खुदा की राह में कायम रहकर हम क्या करें, अदल और इंसाफ करें। तो आज हम देखेंगे कि हम खुदा की राह पर कैसे चल रहे हैं। क्या हमारे बच्चे गलत जगहों का और अपनी ज़िंदगी में मौजूद उन गलत आदत का हिस्सा तो नहीं बने हुए? क्या हमारे बच्चे अदलो इंसाफ से आरी तो नहीं है? क्या हमारे बच्चे अपनी राहों में खुदा को याद रखे हुए हैं? बाइबल मुकद्दस में खुदा हर एक से ये चाहता है। तो आज एज अ पेरेंट्स हमारी ज़िम्मेदारी, हमारा बच्चों के लिए एक पेरेंट्स का जो है वो पैगाम होना चाहिए कि अपने बच्चों को किस तरह की तालीम दे रहे हैं। खुदा हमसे ये चाहता है, खुदा की आवाज़ हमारे लिए ये है कि हम अपने बच्चों को भी उस राह की तालीम दें। बाइबल मुकद्दस में जब हम उन पेरेंट्स को देखते हैं जो खुदा के साथ चलते रहे हैं, तो उनकी औलादें, उनके बच्चे ऐसे रोबदार शख्सियत, खुदा ने उनको किसी को नबी, किसी को रसूल और किसी को अपना पैगाम सुनाने वाला, अपनी राह को दुरुस्त करने वाला बनाया और सुलह करवाने वाले लोगों के तौर पर अपने पैगंबरों को कायम किया, पैदा किया और बनाया। और उसके पीछे वजह क्या थी कि माँ बाप वफादारी से खुदा के साथ चलते थे। तो आज हम हर एक घर में हर एक पेरेंट अपनी ज़िंदगी पर गौर करेगा कि हम कैसे अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को, अपनी औलादों को इस राह की तालीम दें और खुदा हमारे बारे में भी क्या ख्याल रखता है, कैसे हम हर एक राह में खुदा का इंतखाब करें और अपने बच्चों को अदल और इंसाफ की तालीम दें। तो जब हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, जब यीशु मसीह की पैदाइश होने से पहले जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आता है, तो वो भी इतनी खुशी से, इतनी शादमानी से खुदा की ताबेदारी में खुदा के कलाम को कबूल करते हुए सर झुकाती, सिजदा करती और शुक्रगुजारी करती हैं। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि खुदा ने एक कंवारी के बतन से कितनी अजीम हस्ती को पैदा किया और उसके पीछे भी वजह क्या थी, वो खुदा के कलाम को कबूल करने वाली थी। जब हम मुकद्दस ज़करिया और मुकद्दस अलिशबा की ज़िंदगी में देखते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में भी ये मौजज़ा हुआ और खुदा ने एक नबी पैदा किया उनकी औलाद, उनकी गोद से। तो आज हम देखेंगे कि क्या हमारी औलादें, हमारे बच्चे किसी मुकाम पर, किसी ओहदा पर फायज हैं? क्या कहानत का काम खुदा ने हमारे घरानों में हमारे बच्चों के लिए नहीं रखा? तो आज एज अ पेरेंट्स हम अपने बच्चों को खुदा की राह की तालीम देंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे कि कैसे हम खुदा की राह पर चलकर, खुदा के अहकाम पर चलकर अदल और इंसाफ करें। और कैसे ये वसीहत, खुदा ने अपने बंदा अब्राहम से कहा कि वसीहत लिख कि ऐसा ना हो कि तेरी ज़िंदगी में तो ये तालीम ना दे पाए, तेरे जाने के बाद तेरी ज़िंदगी के दिन जो हैं वो तुझे भी मालूम ना हो, लेकिन ये पैगाम तेरे बच्चों को ज़रूर मिलना चाहिए। तो आज इसी ज़िंदगी में हम अपने बच्चों को खुदा की राह की तालीम देंगे ताकि हमारे बच्चे खुदा के नाम को रोशन कर सके, खुदा के पैगाम पर अमल कर सके और रोहे ज़मीन पर अदल और इंसाफ कायम कर सके। जब अदल और इंसाफ कायम होगा तब हमारे हालात बेहतर होंगे, हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ होंगी, सरफराजी होगी और हम सरबुलंद किए जाएंगे। और जब हम ऐसा नहीं करते तो हमारी औलाद जो है वो गलत आदत में, गलत सोहबतों में और मुख्तलिफ उन बेहुदा कामों में पड़ जाती है जिनसे खुदा नाराज़ होता है। अपने आप पर तवज्जो फरमाएं
کہ ایز اے پیرنٹس کیا خدا ہمارے بارے میں جانتا ہے؟ تو آج ضروری ہے کہ ہم خدا کے بندہ ابراہیم کی طرح، جن کے بارے میں خدا جانتا تھا اور خدا نے کلام فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کریں۔ تو آج خدا ہمارے لیے بھی کلام کرے۔ خدا کا یہ بھروسہ ہم پر بھی ہونا چاہیے کہ ہم خدا کے لیے کام کر سکیں، ہم اپنے بچوں کو ہدایت کر سکیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اگر تیرا بیٹا غلط راہ پر چلے، تیری تعلیم کو نہ سنے، تیری باتوں کو نہ سنے، تو اس کے لیے تو چھڑی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ ضروری بات یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ اپنے بچوں کو خدا کی پہچان کروائیں، خدا کا نام ان کی زندگیوں میں لے کر آئے، تاکہ وہ خدا سے وہ برکات پا سکیں، عدل اور انصاف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ اور پھر لکھا ہے تاکہ جو کچھ خداوند نے ابراہیم کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کرے۔ پھر یہ برکات جو ہیں وہ ہماری زندگی میں کام کرتی ہیں کہ جب ہم پوری تابعداری سے چلنا شروع کرتے ہیں تو جو کلام برکت کا خدا ہمارے بارے میں فرما دیتا ہے، پھر خدا اس کلام کو پورا کرتا ہے۔ تو آج یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کلام کو، اس برکت کو ریسیو کرتے یا نہیں کرتے، کیونکہ خدا جب کلام کرتا ہے تو بائبل مقدس میں یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ خداوند اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت بیدار رہتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ نہ تو وہ اونگتا ہے اور نہ وہ سوتا ہے، کبھی یہ خیال نہ کرے کہ جو کچھ خدا نے فرما دیا خدا اسے بھول گیا ہے۔ انسان بھول سکتا ہے، انسان جو ہے وہ اپنی باتوں کو فراموش کر سکتا ہے، لیکن خدا کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ جب خدا کلام فرماتا ہے تو پھر خدا کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے، بیدار ہو کر خدا اپنے کلام کو پورا کرتا ہے۔ تو آج ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھرانے کو، جو ہمارے جانے کے بعد اس زمین پر باقی رہیں، ان کے اندر خدا کا کلام، خدا کا نام، خدا کے عدل اور انصاف کی باتیں موجود ہوں۔ جب ایسا ہوگا تو برکات ہماری زندگی کا حصہ ہوں گے۔ اس کلام مقدس کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔